بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع معلم القرآن جلد اول کا یونٹ 3 ہے۔ یونٹ 3 میں بنیادی طور سے کچھ بنیادی ٹاپکس یعنی موضوع ہیں، جن میں پہلا موضوع موصوف صفت یعنی خاصیت والے الفاظ پر مبنی ہے۔ سبق نمبر 1، 2 اور 3 یہ جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یہ بنیادی طور سے خاصیت والے الفاظ پر مشتمل ہے۔ آج ہم سبق نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ سبق نمبر 4 یونٹ 3 والیوم 1 میں جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ ہے نسبت والے الفاظ۔ نسبت والے الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن دو الفاظ میں آپس کا تعلق یعنی نسبت ہو۔ مثلا مصنف نے کچھ مثالیں اپنی کتاب میں جو دی ہیں، سب سے پہلی مثال رب المشرق، ترجمہ مشرق کا رب۔ دوسری مثال جو دی ہے وہ ہے رب العرش، عرش کا۔ تیسری مثال جو مصنف دی ہے وہ ہے رب السماء، آسمان کا رب۔ ان تینوں مثالوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو الفاظ کا آپس میں ایک تعلق ہے جسے نسبت کہتے ہیں۔ رب المشرقی مشرق کا رب، رب العرش عرش کا رب، رب السماء آسمان کا رب۔ یہاں پر کچھ بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ نسبت والے الفاظ میں جو پہلا لفظ ہوگا اس پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا، یعنی الرب المشرق نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہم یہ یوں لکھے الرب المشرق، تو اس طرح کہنا غلط ہوگا، اس طرح کہنا غلط ہوگا اور لکھنا بھی غلط ہوگا۔ دوسرا یہاں پر جو سمجھنے والا اصول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لفظ پر زبر، زیر و پیش تینوں آ سکتے ہیں، لیکن جو دوسرا لفظ ہوگا اس پر عام طور سے زیر ہی آئے گی، زبر یا پیش نہیں آ سکتی۔ یعنی ہم کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو لفظ اللہ کے نیچے زیر عموماً آئے گی۔ کتاب اللہ یا کتاب اللہ، اس طرح لکھنا یہ غلط تصور ہوگا۔ تیسری بات جو یہاں پر سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ ہمیشہ ہم منصوب و نسبت میں دو الفاظ ہیں۔ نسبت والے الفاظ
ہمیشہ دو الفاظ کا مجموعہ ہوگا تو ترجمہ ہمیشہ دوسرے لفظ سے شروع ہوگا، یعنی مشرق کا رب، عرش کا رب، آسمان کا رب، ترجمہ ہمیشہ دوسرے لفظ سے شروع ہوگا، اور ان دونوں میں پہلے لفظ کو منصوب کہا جاتا ہے اور دوسرے لفظ کو نسبت کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ منصوب ہے اور یہ لفظ نسبت کہلاتی ہے۔ یہ لفظ منصوب اور یہ لفظ نسبت کہلائے گا۔ اس بنیاد پر اس کو اس سبق نمبر 4، 5 اور 6 میں جو مشقیں، جو الفاظ قرآن سے دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو منصوب اور نسبت والے الفاظ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری اصطلاح جو اردو میں اس سے بھی زیادہ عام ہے وہ ہے مضاف اور مضاف الیہ والی اصطلاح۔ پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے، لیکن کتاب میں نسبت والے الفاظ یا منصوب و نسبت والے الفاظ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ انگلش میں مضاف کو possessed اور مضاف الیہ کو possessed to یا annexed اور مضاف الیہ کو annexed to بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سبق نمبر 4 یونٹ 3 والیوم 1 کا ایک بنیادی خلاصہ ہے۔ اب اگر یہاں پر جو الفاظ آپ کے سامنے بطور مشق میں ذکر کروں آپ کی کتاب سے تو آپ کے لیے اس کے سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ سبق نمبر 4 یونٹ 3 پیج نمبر 85۔ رب المشرق مشرق کا رب، رب العرش عرش کا رب، رب السماء آسمان کا رب۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ضروری نہیں کہ نسبت والے الفاظ میں پہلا لفظ رب ہوگا، دوسرا لفظ وہ مختلف ہوگا۔ پہلا لفظ بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور دوسرا لفظ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر المشرق ہے، یہاں پر العرش ہے، یہاں پر السماء ہے۔ رب الارض آسمان کا رب، رب العرش عرش کا رب، رب العزت عزت کا رب۔ دوسرا لفظ انہوں نے یوم کا استعمال کیا ہے، یوم القیامت قیامت کا دن، یوم الجمعۃ جمعہ کا دن، یوم الحساب حساب کا دن۔ پیج 86 پر جو پہلا پیراگراف ہے وہ قوم ہے، قوم ہود ہود علیہ السلام کی قوم، قوم لوط لوط علیہ السلام کی قوم، قوم صالح صالح علیہ السلام کی قوم۔ دوسرے پیراگراف میں آل جس کا ترجمہ قبیلہ یا قوم کا کیا جاتا ہے کی مثالیں آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی قوم یا قبیلہ، آل یعقوب یعقوب علیہ السلام کی قوم یا قبیلہ، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا قبیلہ۔ تیسرے پیراگراف میں اہل جس کا معنی والا یا والی کا کیا جاتا ہے استعمال کیا، اہل الکتاب کتاب والے، اہل الذکر ذکر والے، اہل النار آگ والے، اہل المدینہ شہر والے۔ چوتھے پیراگراف میں عذاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بطور منصوب کے نسبت
وہ چینج ہوتی رہتی ہے. منصوب کی مثالیں بیان کریں. عذاب اللہ, اللہ کا عذاب. عذاب الآخرہ, آخرت کا عذاب. عذاب النار, آگ کا عذاب. پانچویں پیراگراف میں لفظ آیات, جس کے معنی آیات کے بھی آتے ہیں اور نشانیوں کے بھی آتے ہیں, استعمال کیا ہے. آیات القرآن, قرآن کی آیتیں. آیات الکتاب, کتاب کی آیتیں. آیات الرحمن, رحمان کی آیتیں. پانچویں پیراگراف میں لفظ کلمہ استعمال کیا ہے, جس کا معنی مطلب کلمہ یا بات کے ہیں. کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ یا اللہ کی بات. کلمۃ العذاب, عذاب کا کلمہ یا عذاب کی بات. کلمۃ الکفر, کفر کا کلمہ یا کفر کی بات. پانچویں پیراگراف میں, چھٹے پیراگراف میں جو آخری ہے, لفظ دار عربی زبان میں گھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کی مثالیں بیان کی گئی. دار الآخرہ, آخرت کا گھر. دار القرار, ہمیشگی کا گھر. دار السلام, سلامتی کا. پیج 87 پر پہلے پیراگراف میں مثل کا اردو میں مطلب مثال جیسا لفظ استعمال کیا. مثل الجنت, جنت کی مثال. مثل القوم, قوم کی مثال. مثل الحیات, زندگی کی مثال. پیج 87 پر دوسرا پیراگراف کا مثل کا اردو میں مطلب مثال کی طرح یا مانند. کا مثل الشیطان, شیطان کی مثال کی طرح کی مانند. کا مثل آدم, آدم علیہ السلام کی مثال کی مانند. کا مثل الحمار, گدھے کی مثال کی مانند. کا مثل الکلب, کتے کی مثال کی مانند. پیج 87 صفحہ پیج 87 پیراگراف نمبر 3 میں تیسرا ورڈ قول, قول اور بات کے استعمال ہے. قول الحق, حق کی بات. قول البشر, انسان کی بات. چوتھے پیراگراف میں ایون, کون سا یا کون سی جیسا لفظ استعمال ہے. ایو شیئن, کون سی چیز. ایو ارضن, کون سی زمین. ایو یومن, کون سا دن. پانچویں پیراگراف میں بغیر کے, بغیر کے معنی میں استعمال ہونے والے لفظ کو استعمال کیا گیا. بغیر حساب, حساب کے بغیر. بغیر حق, حق کے بغیر. بغیر علم, علم کے بغیر. بغیر ہدن, ہدایت کے بغیر. بغیر سلطان, دلیل کے بغیر. پھر ہے لفظ غیر, کا مطلب علاوہ ہے. غیر الاسلام, اسلام کے علاوہ. غیر الحق, حق کے علاوہ. غیر اللہ, اللہ کے علاوہ. پھر لفظ خلق, بمعنی تخلیق اور کریشن کے. خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کردہ, یعنی جو اللہ نے تخلیق کیا ہے. خلق الرحمن, رحمان کی تخلیق. خلق الناس, لوگوں کی تخلیق, یعنی لوگوں نے بنا. لاسٹ جو ہے لفظ امرا, امرا کا مطلب عورت یا بیوی ہے. امرأۃ عمران, عمران کی بیوی. امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی. امرأۃ نوح, نوح علیہ السلام کی بیوی. پیج 88 پر زو اور زی جو پہلا پیراگراف ہے میں دو الفاظ بمعنی والا استعمال کیے. ذو الرحمہ, رحمت والا. ذو الفضل, فضل والا. ذو العرش, عرش والا. پیج 88 پر دوسرے پیراگراف میں آپ کو چند الفاظ اور ان کے معنی اور 3 مختلف نسبت پر مبنی الفاظ کے ساتھ ایک ہی لفظ کو استعمال کر کے آپ اس کی اچھی مشق کر سکتے ہیں. مثلا امر کا معاملہ کا معنی حکم اور معاملہ ہے. قرآن میں امر اللہ, اللہ کا حکم. امر فرعون, فرعون کا معاملہ. امر الساعہ, قیامت کا معاملہ. یہ تینوں الفاظ دیکھ سکتے. وعد, دوسرا لفظ ہے جس کا معنی وعدہ ہے. وعد اللہ, اللہ کا وعدہ. وعد الآخرہ, آخرت کا وعدہ. وعد الحق, حق کا وعدہ. تیسرا لفظ متاع ہے جس کا معنی سامان کی. متاع الدنیا, دنیا کا سامان. متاع الحیات, زندگی کا سامان. متاع الغرور, دھوکے کا سامان. یہ پیج 88 پر اس طرح کی آپ مزید مشق کر سکتے ہیں. یونٹ 3 سبق 5 پیج 89 پر اسی منصوب و نسبت پر مبنی الفاظ کا ذکر ہے. یہاں پر ایک اور وضاحت میں کرنا چاہوں کہ
منصوب پر تو الف لام نہیں آ سکتا. یہ جو شرائط میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ان کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر. پہلی شرط یہ ہے کہ منصوب یعنی پہلا لفظ نسبت والے الفاظ میں منصوب ہمیشہ بغیر یعنی الف لام کے ہوگا. مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. رب میں لفظ رب منصوب ہے بغیر الف لام کے. رب العرش میں لفظ رب منصوب ہے بغیر الف لام کے. رب السماء میں لفظ رب منصوب ہے بغیر الف لام کے. تو منصوب ہمیشہ بغیر الف لام کے ہوگا. دوسری شرط یا اس سے متعلق آپ انسٹرکشنز بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ ترجمہ ہمیشہ نسبت والے لفظ سے شروع ہوگا. رب المشرق مشرق کا رب. رب العرش عرش کا رب. یہ یہاں پر جو مثال ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب. فضل اللہ پیج 89 یونٹ 3 سبق 5. فضل اللہ اللہ کا فضل. کلام اللہ اللہ کا کلام. اسم اللہ اللہ کا نام. تیسری انسٹرکشن یہ ہے کہ منصوب پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. منصوب پر زبر زیر پیش سب آ سکتے ہیں. لیکن نسبت یعنی جو دوسرا لفظ نسبت پر زیادہ تر زیر ہی ہوتی ہے. جیسے مشرق زیر یعنی آخری جو حرف ہے الفابیٹ اس ورڈ کا اس کے نیچے دیکھیں. رب العرش عرش کے نیچے لفظ عرش. رب السماء لفظ السماء کے نیچے. تو یہ بنیادی 3 شرطیں ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. چوتھی شرط ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نسبت پر الف لام آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی. نسبت ال اور بغیر ال دونوں طرح آ سکتا ہے. اب آپ یونٹ 3 سبق 5 پیج 89 میں ذکر کردہ الفاظ کو ان شرائط کی بنیاد پر بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا کتاب کو جب ہم لفظ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں منصوب اس کو کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب. کتاب اللہ اللہ کی کتاب. فضل اللہ اللہ کا فضل. کلام اللہ اللہ کا کلام. دوسرا لفظ پیج 90 پر السماوات ہے. رب السماوات آسمانوں کا رب. ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت. غیب السماوات آسمانوں کا غیب. دوسرے پیراگراف میں الکتاب ہے. علم الکتاب پیج 90 یونٹ 3 سبق 5. علم الکتاب کتاب کا علم. تفصیل الکتاب کتاب کی تفصیل. آیات الکتاب کتاب کی آیتیں.
تیسرا لفظ اللیل ہے، لیل کے معنی رات کے ہیں، آیت اللیل رات کی نشانی، اختلاف اللیل رات کا بدلنا، مکر اللیل رات کی چال۔ چوتھا لفظ الدنیا ہے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، متاع الدنیا دنیا کا متاع کا سامان، زینت الدنیا دنیا کی زینت۔ آخری لفظ پیج 90 پر الآخرہ، ثواب الآخرہ آخرت کا ثواب، اجر الآخرہ آخرت کا اجر، وعد الآخرہ آخرت کا وعد۔ پیج 91 پر الشیطان کا مطلب شیطان، جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، عمل الشیطانی شیطان کا عمل، مثل الشیطان شیطان کی مثال، حزب الشیطان شیطان کی جماعت۔ دوسرا لفظ پیج 91 پر النار ہے، عذاب النار آگ کا عذاب، اہل النار اہل کے معنی ہم پڑھ چکے والے، آگ والے، وقود النار وقود کے معنی ایندھن کے ہے، آگ کا ایندھن۔ تیسرا لفظ الناس کا معنی لوگ ہے، رب الناس لوگوں کا رب، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود۔ چوتھا لفظ الرسول جس کے معنی رسول یا فرشتہ ہے، استعمال دعا الرسول رسول کی دعا، اثر الرسول رسول کے نقش قدم، معصیت الرسول رسول کی نافرمانی۔ پانچواں لفظ الساعہ قیامت کے استعمال، علم الساعہ قیامت کا علم، زلزلۃ الساعہ قیامت کا زلزلہ، امر الساعہ قیامت کا معاملہ، امر کا معنی حکم اور معاملہ ہم پڑھ چکے، یہاں پر حکم کے معنی معاملے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پانچواں لفظ الغیب، الغیب کا مطلب غیب ہے، انسین جو علم الغیب غیب کا علم، عالم الغیب غیب کا عالم، مفاتیح الغیب غیب کی کنجیاں کیز۔ پیج 91 پر دو الفاظ دو ناؤنس کو ملا کر بطور نسبت کے الفاظ کے ذکر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب، رب المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کا رب، خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کا پیدا کرنا۔ آخری پیراگراف میں تاکید کے لیے لام زبر جو یقیناً و بے شک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار وہ منصوب پر وہ داخل ہوتا ہے، یعنی لرب المشرق یقیناً مشرق کا رب، لرب العرش یقیناً عرش کا رب، تو یہ لذکر اللہ یقیناً اللہ کا ذکر، لدار الآخرہ یقیناً آخرت کا گھر، لعذاب الآخرہ یقیناً آخرت کا عذاب۔ پیج 92 اور 93 پر بنیادی طور سے قرآن کی آیتیں دی گئی ہیں جس کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے۔ پیج 93 پر کانا کا لفظ استعمال کر کے الفاظ کے جملے بنے، وکان امر اللہ اور تھا اللہ کا معاملہ، مفعولا ہو کر رہنے والا، کل الطعام کان حلن ہر کھانا تھا حلال، وکان عند اللہ وجیہ اور تھا موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ اللہ کے نزدیک وجیہ قابل عزت، وکان عہد اللہ مسئولہ تھا اللہ کا عہد مسئولہ قابل مؤاخذہ، ما نہیں ہے اور اللہ مگر کا خیال رکھتے ہوئے ان آیت کا ترجمہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں۔ پیج 93 یونٹ 3 پیج 93 یونٹ 3 میں سبق نمبر 5 میں یہ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، ومل حیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع، نہیں ہے اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سامان۔ تو یہ پیج 93 آپ کا مکمل ہوا۔ یونٹ 3 سبق نمبر 6 کی طرف اب آ جائیں۔ یہاں پر انہوں نے یہی منصوب اور نسبت والے الفاظ لیے ہیں اور سٹارٹ میں پریپوزیشنز یعنی جو ہم پڑھ چکے فی، من، علی، الی وغیرہ پڑھ چکے، فی میں کے معنی میں، من سے کے معنی میں، علی پر کے معنی میں، الی کی طرف یا تک کے معنی میں۔ ایسے الفاظ اگر منصوب و نسبت والے الفاظ پر داخل ہو جائیں تو
ترجمہ کچھ یوں بن جائے گا جس طرح کہ آپ کتابیں فی کتاب اللہ، فی میں کے معنی میں اس کے ساتھ ہم جب ایڈ کرتے ہیں فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من کی مثال مثلا انہوں نے من عذاب اللہ کی دی ہے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، کیونکہ ترجمہ ہمیشہ آخری لفظ یعنی نسبت سے شروع ہوگا اللہ کے عذاب سے، تو اس پیٹرن پر آپ اس کو پوری کی پوری مشق کر سکتے ہیں۔ کچھ بطور مثال میں آپ کی کتاب یونٹ 3 سبق 6 پیج نمبر 94 سے کر دیکھتا ہوں۔ ارض اللہ، اللہ کی زمین، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، علی ارض اللہ، اللہ کی زمین پر، ان ارض اللہ، بے شک اللہ کی زمین۔ پھر پیج 94 پر ان پریپوزیشن سے بننے والے منصوب و نسبت والی مثالیں ذکر ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ دوسرے پیراگراف میں من ہے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من مال اللہ، اللہ کے مال سے، من آیات اللہ۔ پیج 95 پر پہلا جو پیراگراف ہے الہ کی طرف کے معنی میں، الہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، الہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، الہ امر اللہ، اللہ کے معاملے کی طرف۔ پھر علی ہے، علی بمانے پر، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، علی رب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر۔ اور اس طرح پیج 95 میں جو چوتھی مثال ہے وہ ان ہے، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد، ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت۔ لاسٹ پیراگراف میں یا ہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یا اہل یثرب، اے یثرب والو۔ پیج 96 کی طرف آ جائیں تو وہاں پر آپ بازیر کی مثال بھی پریپوزیشنز جو کمپاؤنڈ ورڈ منصوب و نسبت، ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے جو رب اور المشرق سے مل کر بنتے ہیں، یعنی دو الفاظ سے مل کر بنتے ہیں ناؤن سے، تو اس کی اگزامپل ہے بِأَيِّ أَرْضٍ، کس زمین پر، سے، کو اور میں، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ پر، سے، کو اور میں۔ کنٹیکسچولی پھر آپ دیکھیں گے کہ پر، سے، کو اور میں کون سا معنی زیادہ مناسب ہے، موضوع۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو کس بات پر۔ اس کے بعد قرآن کی کچھ جملے بطور مثال انہوں نے ذکر کیے جو پیج 96 اور 97 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح ہمارے یہ یونٹ 3 کا سبق نمبر 4، 5، 6 یہ مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔